کل مجھے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جب میں نے بتایا کال کی، اس نے مجھے کہا کہ میرا دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی، ایسے بندے کا نام ہے، تو کہتا ہے کہ میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. تو میں جو ہے نا میں ایسے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، لیٹ کے اور میں ان کی کال اٹینڈ کر رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا جی زین قریشی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا زین قریشی؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا نہیں یار. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے. میں نے کہا پکا؟ اس نے کہا پکا. اچھا اب اس نے مجھے کہا کہ یار آپ نے نا ابھی کسی کو نہیں بتانا، یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کسی کو نہیں بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر ان سے میری بات ہوئی. پھر میں نے انہیں کہا کہ اب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ یار اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ ہم زین قریشی کا نام نہ بتائیں، اس لیے نہ بتائیں کہ اگر ہمارے ایم این اے کو پتہ چلا کہ زین قریشی بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے لوگ زیادہ نہ ٹوٹ جائیں. لیکن پھر اس نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ بتائیں تاکہ ایک ہائپ تو کریٹ ہو، دباؤ تو بڑے زین قریشی پہ، شاید وہ واپس آ جائے جو وہ لوٹا بن چکا ہے. میں نے کہا جی آپ کی بات میں وزن ہے. پھر انہوں نے یہ نام وہ کیا اور پھر اس طرح سے نام پبلک ہوا. جب تک انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں پبلک کروں تب تک میں نے زین قریشی کا نام پبلک نہیں کیا تھا. یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی پتہ ہے سارا، اور وہ ہم سے جب بات کرتے ہیں ہمیں بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ آن ریکارڈ آگے کچھ اور باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے پارٹی کا ایک ڈیکورم ہے اور وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ بھی کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اب زین قریشی کا نام اگر وہ جاری نہیں کر رہے تھے تو ایک پازیٹیو سوچ تھی نا کہ اگر زین قریشی کا نام جاری کر دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اور بندے نہ ٹوٹ جائیں گے. اگر یار زین قریشی نہیں کھڑا ہو سکا تو ہم کیوں کھڑے ہوں؟ تو یہ پازیٹیو ان کا ایک سینس تھی. تو یہ سارا معاملہ. اب زین قریشی کے معاملے پہ میرے جان سوالات ہیں. دیکھیں جو مہر بانو قریشی ہیں انہوں نے بڑی قربانی ان کے خاندان نے دیا اور مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے خاندان کے ساتھ. اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تکلیف میں ہوں گے، کر میں ہوں گے، اذیت میں ہوں گے. بلکہ زین قریشی کے اوپر آنے سے پہلے باقی نام بھی آپ کو بتا دوں جو تحریک انصاف نے اب اس بات کی تصدیق کر دیا کہ یہ نام ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. اس میں ظہور حسین قریشی ہیں، اس میں مقداد حسین ہیں، اس میں عثمان علی ہیں، اس میں مبارک زیب ہیں، اس میں اورنگزیب کھچی ہیں، اس میں چودھری الیاس ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں، ریاض فتیانہ ہیں، اور سینیٹرز میں ڈاکٹر زرکا ہیں اور سلیم رحمان ہیں. یہ نام تو تحریک انصاف اب بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی 5-6 نام ہیں. ابھی بھی اگر تحریک انصاف والے بیٹھ کے کوئی ایک بندہ ان کا لسٹ بنا لے، اور میں آپ کو بتاؤں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوٹے بنیں گے اور جو لوٹے بن چکے ہیں. اب ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ یہ چلے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر مولانا آ جاتے ہیں ساتھ پھر یہ ان کے ووٹ ان میں سے صرف 2-2 3-3 کے ڈلوائیں گے، پھر زیادہ کے نہیں ڈلوائیں گے. پھر باقی آ کے کہہ دیں گے کہ جناب ہمارے بارے میں تو غلط خبر چل رہی تھی. بھائی آپ کے بارے میں اتنے دنوں سے چل رہا ہے، ابھی تک آپ کا کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا اور آپ پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں اور آپ اپنی پن لوکیشن بھی پارٹی کو نہیں بھیج رہے. اور ایک لوٹا جو ہے وہ 17-18 جولائی سے پاکستان سے باہر تھا اور وہ ابھی آیا ہے 12 اکتوبر کو پاکستان واپس آیا ہے، اور وہ جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب ہاؤس میں ہے. مطلب اس حد تک چیزیں پی ٹی آئی کو پتہ ہیں. تو پھر بات اگر پی ٹی آئی کو یہ باتیں پتہ ہیں تو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اب آ جائیں جی زین قریشی صاحب کے معاملے پہ. زین قریشی صاحب کے معاملے پہ صورتحال یہ ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے کہا آج ٹویٹ کر کے کہ 16 اکتوبر سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور ان کو ڈر ہے کہ وہ اغوا ہو گئے ہوں گے. 16 اکتوبر سے آج تک مہر بانو قریشی صاحبہ اور ان کا خاندان کیوں خاموش رہا؟ میں تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں ان کی کہ وہ کتنی اذیت میں ہوں گے اس وقت کہ جس شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے لیے اتنی قربانی دی، جس نے اتنا ظلم سہا، جو بخار میں ان کو انتہائی سخت موسم میں جس طرح سے ان کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا، تکلیف اور اذیت دی گئی، وہ ساری انہوں نے سہی. لیکن یہ زخم ان کے اوپر سب سے بڑا ہوگا جو ان کا بیٹا ان کو دے رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے ووٹ اس کو اب نہ ڈلوایا جائے کیونکہ ویسے بندے پورے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا وہ نہیں، وہ تو واقعی اغوا تھے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو 16 اکتوبر سے اب تک مہر بانو قریشی صاحبہ نے یہ بات پبلک کیوں نہیں کی؟ جب ان کی بھابھی کو اٹھایا گیا تو انہوں نے اتنا رولا ڈالا، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو زین قریشی کے معاملے پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ زین قریشی کے معاملے میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کیوں نہیں آگاہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اغوا ہیں اور ان کی فیملی میں نے ہمیں نہیں بتایا. اور ہم سے جب بھی بات ہوئی تو زین قریشی نے کہا آئی ایم اوکے. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے آپ نے کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کی؟ آپ نے رولا کیوں نہیں ڈالا؟ پھر کل سے پتہ چل گیا تھا کہ زین قریشی لوٹا ہو گیا تو آپ نے 16 گھنٹے بعد کیوں ٹویٹ کیا؟ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں ٹویٹ کیا کہ وہ اغوا ہو گئے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زین جو ہے وہ مطلب بالکل عقل نہیں مانتی کہ زین قریشی جو ہے وہ 16 سے اغوا تھے. نہیں، ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور وہ بار بار کہتے رہے کہ میں سیکیور ہوں. ان کو کہا جاتا رہا آپ کے پی کے آ جائیں اور ان کو اس لیے زیادہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ تو شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے لیکن
یہ ہے زین قریشی کی، اور زین قریشی ہی رابطے کر کے ایم این ایز کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے. یہ بات بھی مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بتائی ہے، اور یہ ساری بات ہے. اچھا، اور پھر زین قریشی جو ہیں ان کی اہلیہ کو اغوا جو کیا گیا، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان سے روانہ کیسے ہو گئی؟ جہاں تو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کی پورے خاندان اسٹاپ لسٹ پہ ہے، ای سی ایل پہ ہے. اس کی نہ کوئی بہن جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا جا سکتا ہے، نہ اس کی بیوی جا سکتی ہے. اور بیویاں تو جتنے یہ ہیں ان کی سب کی بیویوں کو اسٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جنہوں نے مطلب جن کو اس وقت ووٹ کے لیے جنہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اور جنہوں نے خود کو بیچا ہوا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے. تو اس لیے جب تک اس کا چیز مینی نہیں ہو جاتی، تو اگر کسی کو اغوا کیا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ یہ مکر نہ جائے. اور جو اس وقت دل و جان سے ساتھ ہے اور جس نے پیسے لے لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیوی بچے آزاد ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو زین قریشی صاحب کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کی اہلیہ کیسے پاکستان سے چلی گئیں. ان کا نام اسٹاپ لسٹ پہ نہیں تھا، ان کا نام ای سی ایل پہ نہیں تھا. اب آ جائیں جناب باقی صورتحال پہ. باقی صورتحال یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر نہیں ہو سکا. 19 سے شروع کرتے ہیں. کابینہ کا اجلاس 9:30 بجے تھا، پھر 12 بجے تک گیا، پھر 1:30 بجے تک گیا، پھر رات 12 بجے ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ ایک مسودہ منظور ہو گیا ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں منظور ہوا. پھر آج 2:30 بجے بلایا گیا تھا کابینہ کا اجلاس، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا. قومی اسمبلی کا اجلاس 19 اکتوبر کو بلایا گیا تھا 3 بجے، پھر 7 بجے کیا گیا، پھر 9:30 بجے رات کیا گیا، پھر رات 12 بجے سے پہلے شروع کیا گیا اور دن 12 بجے تک ملتوی کیا گیا 11 بجے تک، اور پھر جو ہے وہ کر دیا گیا اس کو 3 بجے تک کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں 3 بجے شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 19 اکتوبر کو بلایا گیا تھا 11 بجے، پھر 12:30 بجے کیا گیا، پھر 3 بجے کیا گیا، پھر 6:30 بجے کیا گیا، پھر 8 بجے کیا گیا، پھر 11 بجے شروع ہوا، اور شروع ہو کے اور پھر 12 بجے سے پہلے رات 12:30 تک ملتوی ہوا، اور پھر آج دن 12:30 بجے تک یا 12 بجے تک ملتوی کیا گیا، اور ابھی تک شروع نہیں ہوا، بلکہ اب پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 بجے جو ہے وہ شروع ہوگا. اس کے بعد بلاول اور مولانا کی رات جو ملاقات ہوئی تھی اس میں مولانا نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کر کے، اور پی ٹی آئی نے آج تک کا ٹائم مانگا ہے، تو پی ٹی آئی کا وفد کچھ دیر میں مولانا صاحب کے پاس پہنچے گا. دیکھیں مولانا کے لیے، مولانا نے اب تک جو چیزیں نکلوائی ہیں وہ مولانا کا کریڈٹ ہے، وہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو مولانا کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس وقت مولانا صاحب بھی ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. ایک اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن بنا ہے، اس کو ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، دونوں سائڈوں کو ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ اگر کل عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو مولانا فضل الرحمان. جب 2 کو نہیں جانے دے رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اور سلمان اکبر راجہ صاحب کو، تو وہ بھی مولانا صاحب نے راستہ جو ہے وہ نکال کے دیا. پھر اسی طرح سے مولانا صاحب نے ملٹری کورٹ نکلوائی، آئینی عدالت نکلوائی، قاضی فائزی صاحب کو نکلوایا، بنیادی انسانی حقوق کو بچایا، ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو رکوایا، سب کچھ. اب 2 چیزوں کے اوپر مسئلہ پھنسا ہوا ہے، جس میں سے ایک چیز تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مولانا اور اگر لے لیتے ہیں تو اس سے بڑی فتح نہیں ہو سکتی. اب تک جو مولانا نے اچیو کیا ہے وہ 70% مولانا نے یہ جنگ جیت لی ہے، 30% رہتی ہے. اور اس 30% میں ایک ہی چیز ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن کروا دیتے ہیں اور یا ایسا میکنزم بنوا دیتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان بنے، تو پھر میں مولانا صاحب کی کامیابی کو 100% کہوں گا. لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ یہ کہ تحریک انصاف کو نہ تو ووٹ دینا چاہیے، نہ تحریک انصاف ووٹ دے گی، کیونکہ تحریک انصاف جب اس اسمبلی کو فارم 47 والا کہتی ہے اور یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا، پھر تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سوشل میڈیا ان کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کے بات سمجھنی چاہیے کہ مولانا نے بہت بڑی چیز اچیو کر کے دی ہے. اب مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تو بندے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے اور ہمارے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ وہ اوریجنل مسودہ پاس کروا لیں گے جس میں آئینی عدالت بھی ہے، جس میں قاضی فائزی صاحب بھی ہے، جس میں ملٹری کورٹس بھی ہیں، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پر موقف یہ ہے کہ اگر مولانا ساتھ نہیں جاتے تو ان کا باپ بھی یہ ترمیم نہیں کروا سکتا. پی ٹی آئی کے ان کو 12 بندے ان کو ایم این ایز چاہیے، ناممکن ہے 12 بندے ٹوٹیں. جتنا اب دباؤ بڑھ گیا ہے ہو سکتا ہے 12 انہوں نے میکسیمم کتنے توڑے ہوں گے، 12 توڑے ہوں گے. 12 میں سے ہو سکتا ہے ایک آدھا آگے فلور پہ بگڑ جائے، کسی ایک ہی تو غیرت جاگ سکتی ہے نا، وہ کہہ کہ میں نہیں دیتا ووٹ. اگر وہ اغوا ہے تو وہ فلور پہ آگے مکر جائے گا، آئینی ترمیم ناکام ہو جائے گی. مولانا کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اگر مولانا جو موجودہ مسودہ ہے مولانا کا اس میں بھی مولانا کروا لیتے ہیں تو 70% کریڈٹ مولانا کا ہوگا، 30% مولانا کا کریڈٹ نہیں ہوگا. لیکن جو چیز 30% میں ہیں وہ ڈیمیجنگ چیزیں ہیں، بہت ڈیمیجنگ ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مولانا کے بارے میں کوئی کمپین نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں ہونے چاہیے. آپ اختلاف کیجئے، تنقید کیجئے، آپ کا رائٹ ہے. لیکن مولانا نے یہ جنگ جیتی ہے، قاضی کو نکلوایا ہے، آئینی عدالت کو نکلوایا ہے، ملٹری کورٹس نکلوائی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ نکلوائی ہے، تباہی اور بربادی نکلوائی ہے، رکوائی ہے، انسانی حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ایک چیز ہے جس کے اوپر مولانا صاحب سے ریکویسٹ سب کر رہے ہیں کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کروا دیں، باقی
وہ ہمارے دوست ہیں نا عمران لالیکا، وہ اکثر ٹویٹ کرتے ہیں میں راضی ہوں تیرے تھے، تو مولانا صاحب پہ ہم راضی ہیں اگر وہ صرف منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کروا دیں۔ اس کے بعد اگلی آ جائیں جناب کہ اور ڈرامے ہو رہے ہیں جی، ایم کیو ایم کو وہ مسودے پہ بریفنگ دینے چلیں گے، اعظم رضا تاراڑیار کو خدا کا خوف کیا کریں، خدا کا خوف کیا کریں۔ اب ایم کیو ایم کو وزیر قانون جا کے بریفنگ دے گا، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ایم کیو ایم کیسے مینج ہوتی ہے، کس نچلے لیول کے آفیسر کے میسج کے اوپر ایم کیو ایم چلتی ہے؟ اتنی نا ایم کیو ایم کو وہ بڑھا چلا کے آپ پیش کریں گے، ایم کیو ایم کو وزیر قانون جا کے اور بریفنگ دینے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑی اس کے اوپر ابھی تک مسودہ کسی کے پاس نہیں، اس لمحے تک مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل رات کابینہ کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، اس دن خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے مسودہ منظور کیا، ان کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا۔ عمر جٹ نے بتایا پروگرام 3 میں کہ ہم نے جتنے لوگ نکلے ان سے پوچھا، کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا۔ تو یہ سب ڈرامہ اور بکواس ہے۔ اس کے بعد یہ آج بڑا پھر ہائی الرٹ ہے، سیکورٹی بہت سخت ہے، ڈی چوک کے اوپر بھی اندر باہر صحافیوں کو آج بہت لمیٹڈ صحافیوں کو اندر جانے دیا جائے گا، یہ ان کا پلان ہے۔ اور جن کے پاس ایکریڈیٹیشن کارڈ ہیں، کچھ اور جن کے پاس آفس کارڈ ہے وہ بھی کل چلے گئے تھے، ان کو روکا جائے گا۔ موبائل پہ فوٹیج کے حوالے سے دوبارہ الرٹ جاری کیا گیا کہ نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ اندر جب لوٹے آئیں گے تو ان کی فوٹیج کوئی نہ بنائے۔ باہر بھی مخصوص جو الاؤڈ کیمرہ مین ہیں ان کو جانے دیا جائے گا، باہر سوشل میڈیا والوں کا راستہ روکا جائے گا، یوٹیوبرز کا راستہ روکا جائے گا۔ تو باقی یہ ہے، باقی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کا اعلامیہ آ گیا ہے، اور اس میں اچھا ایک چیز اور ہے، اس پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ کل طلال چودھری نے کہا تھا کہ آج کا جو سورج طلوع ہوگا وہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہوگا۔ کل فیصل واٹر نے بڑے بڑے بیان دیے تھے، کل بلاول نے کہا تھا کہ آج پرسوں کہا تھا کہ آج یہ کل رات والی آخری رات ہے آپ کی اسلام آباد میں، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ اور عطا تارڑ صاحب نے بھی کل بڑے بڑے بیان دیے تھے، اور آج اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو کوئی ان میں سے یو کے روانہ ہو جائے گا، کوئی یو ایس روانہ ہو جائے گا، کوئی دبئی چلا جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سارے چلے جائیں گے، اور لوٹے جو ہیں ان کو بھی فیملی سمیت جو ہے وہ آج رات کو ہی بہت ہائی الرٹ سیکورٹی میں، بہت ہائی بلٹ پروف گاڑیوں میں، کالے شیشوں والی گاڑیوں میں، اور بہت ہائی لیول کی سیکورٹی میں، ان کو جیسے اسٹیٹ گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی سخت سیکورٹی میں پروٹوکول لگا کے سڑکیں خالی کروا کے ان کو ایئرپورٹ روانہ کیا جائے گا، اور ایئرپورٹ سے ان کو بیرون بھجوایا جائے گا۔ اسپیشل جہاز شاید بک کروائے جائیں کہ کوئی اور اس میں نہ ہو، یا کوئی یہاں اسپیشل طیاروں پہ بھجوایا جائے گا، لیکن یہ ان کے ساتھ لوٹوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو بھجوایا جائے گا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر مولانا ساتھ آ جاتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے زیادہ بندے ایکسپوز نہیں کیے جائیں گے، پھر 4 قومی اسمبلی میں ایکسپوز کیے جائیں گے، اور سینٹ میں 1 آدھ ایکسپوز کرنا پڑے گا، 1 یا 2، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، یہ ہے سارا معاملہ۔ دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ آج آئینی ترمیم ہوتی ہیں، یہ اپ سیٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک اور سامنے خبر دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ۔ کوئی خدا کا خوف کریں ہمارے ٹی وی چینلز، کوئی تھوڑی سی تو اپنی عزت بچا کے رکھیں۔ مطلب ایک بات ہے کرنے والی کہ ایم کیو ایم کا مسودے کو ووٹ دینے کا فیصلہ، ایم کیو ایم کیا بات کروں میں۔